نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مختلف عبادات اور واقعات کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری اور ساری ہے، اور آج کی اس مختصر نشست میں گزشتہ کل کے بارے میں یعنی 17 رمضان کے بارے میں چند معروضات کو گزار کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا عظیم الشان دن غزوہ بدر، اسلام کی پہلی گویا جنگ عظیم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قدسی صفات، آپ کے عظیم مجاہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے وہ تاریخ رقم فرمائی کہ رہتی دنیا تک وہ تاریخ کے اوراق میں سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا ہے۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ یقیناً غزوہ بدر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کوئی جنگ یا لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا کام تھا اور روکنے کا ارادہ تھا۔ لیکن جب آگے بڑے صحابہ کرام کو لے کر مقام قافلہ تک جب پہنچے یعنی بدر کے مقام کے قریب، تو معاملہ بدل گیا اور قافلے کے روکنے سے ہٹ کر قافلے سے مقابلے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جب یہ صورت بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ چونکہ مدینے سے یہ لوگ لڑنے کے لیے اور قتال کے لیے یا جہاد کے لیے نہیں نکلے، بلکہ کسی ایک قافلے کو، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، چنانچہ اب صورتحال بدل چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے باوجود، دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود مشورہ لیتے ہیں صحابہ سے۔ صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، ہم مدینے سے نکلے تھے ایک قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے کہ وہ لوگ مقابلے پر آئے ہیں، لڑائی کی صورتحال ہے۔ اشیروا علیہ ایھا الناس، مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، جو مہاجرین صحابہ میں سرکردہ صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کا ہمیں حکم کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم تن من دھن آپ کے ساتھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی بھی بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جانے، جا کر جہاد کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ ہم تو اس کے برخلاف یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے قدم ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے آپ کی لڑائی ہوگی ہماری اس سے لڑائی ہوگی، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیوانہ وار اپنا سب کچھ قربان کریں گے، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پرجوش تقریر سن کر دعا دی اور برکت کی دعا فرمائی، آپ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، کہ اے لوگوں مجھے پھر مشورہ دو۔ جب بار بار آپ کی الفاظ مبارک آئے تو انصار سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ، جو انصار صحابہ کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہمارے انصار کی طرف ہے؟ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ تاریخی تقریر کی جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھی جا چکی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم آپ کو حق سچ کے ساتھ جانتے ہیں اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں، لہذا جس سے آپ کی لڑائی ہوگی ہماری اس سے لڑائی ہوگی، جس سے آپ کی صلح ہوگی ہماری اس سے صلح ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال آپ کا قربان ہے، آپ جتنا چاہیں ہم سے مال
لے سکتے ہیں اور جتنا چاہیں ہمیں واپس دے سکتے ہیں، اور جو مال آپ ہمیں واپس کریں گے اس مال سے زیادہ ہمیں وہ مال عزیز ہے جو آپ ہم سے لے لیں گے۔ اس سلسلے میں اور فرمایا کہ ہم ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ برق العمات تک اگر آپ ہمیں جانے کو کہیں گے تو ہم وہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا اور انصار کی یہ تقریر سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت میں جھوم اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کے قریب لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر اللہ سے دعائیں مانگی، سجدے میں گرے اور فرمایا یا رب العالمین، یہ میری کل محنت ہے، یہ میری ساری جمع پونجی ہے، یہ 313 جو میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج اگر یہ ہار گئے اور آج اگر یہ مارے گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا رب العالمین تو ہماری مدد فرما۔ اسی طرح کفار کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی تعداد تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھی، اور وہ ہر طرح سے مسلح ہو کر اور مال و اسباب کے ساتھ جمع ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مال سے خالی تھے اور اسلحے سے خالی تھے، چند تلواریں اور چند گھوڑے آپ لوگوں کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد کے ساتھ لڑائی شروع کی تو اللہ رب الجلال نے بھرپور طریقے سے اپنے پیارے حبیب کی اور صحابہ کی مدد فرمائی۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور کفار کے ساتھ ایسا مقابلہ ہوا کہ جو آج بھی کفار کے ذہنوں میں موجود ہے، 70 لوگ ان کے مارے گئے اور 70 کے قریب ان کے جناب قیدی بنائے گئے اور وہ گرفتار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 ساتھی بدر کے میدان میں شہید ہوئے۔ یہ بدر کا واقعہ ایسا ہے کہ جو اسلام کی پہلی جنگ عظیم ہے، اور اس نے مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگائے، اور کفار کے دلوں پر جو دھاک اور جو روب اور دبدبہ مسلمانوں کا بیٹھا، اور رہتی دنیا تک کافروں کے دل سے نہیں نکل سکا۔ اللہ رب الجلال نے مقام بدر میں یہ بات ثابت فرمائی کہ اگر لوگ کم ہوں اور ان کا توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ رب الجلال پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مال اور اسباب اور تعداد کوئی چیز نہیں ہے۔ رب العالمین اپنی مدد کے ساتھ انہیں کامیاب کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی اہل بدر کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر حال میں، ہر معاملے میں رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھنے کی اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔